ساری اور بھی چیزوں کو چیک کرتا ہے، لائک اس کے ڈیفینسز کتنے ہیں، اس کا کمیونیکیشن سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے، اس کا جو ہے وہ فورسز کہاں کہاں پر کھڑی ہوئی ہیں، اس کے ڈیفینسز کتنے اسٹرانگ ہیں. تو ہنگری کا ایک ڈرون جو ہے وہ گزرا آیا یوکرین کی ٹیریٹری کے اندر، پھر وہ واپس مڑ گیا. پھر پہلے وہ آیا، پھر تھوڑی دیر بعد وہ واپس ڈرون جو ہے وہ مڑ کر ہنگری میں واپس چلا گیا. تو یہ یوکرین اس ٹائم دعویٰ کر رہا ہے اور الزام لگا رہا ہے. اچھا، یوکرین نے ابھی ایک تصویر بھی بھیجی ہے، اب یہ تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ تصویر دیکھیے گا، یوکرین جو ہے، یہ یوکرین نے تصویر بھیجی ہے. یوکرین کیا کہہ رہا ہے؟ یوکرین یہ کہہ رہا ہے کہ اس ڈرون نے پہلے تو یہ ڈرون آیا، پھر واپس گیا، پھر دوبارہ آیا. یہ دیکھیں، یہ ٹریجیکٹری بھی دکھائی جا رہی ہے. فیس بک پر اس ٹائم یوکرین کے جو آفیشیل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ادھر سے ہمیں تصویر ملی ہے. یوکرین یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے یہ ڈرون آگے گیا، یہ ڈرون آیا آگے، پھر پیچھے جا کر دوبارہ یہ ڈرون جو ہے وہ کافی اندر تک داخل ہوا جو ہے وہ یوکرین کے ہنگری کا، پھر یہ واپس ڈرون چلا گیا. یہ ڈرون کی ٹریجیکٹری بتائی ہے یوکرین نے. یوکرین کے جو ڈیفینسز ہیں انہوں نے ڈرون کی ٹریجیکٹری کو پوری طور پہ جو ہے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ ڈرون پہلے آگے گیا، پھر پیچھے سے دوبارہ یوکرین کے اندر داخل ہوا، اور پھر اس کے علاوہ بعد میں دوبارہ ہنگری کی طرف جو ہے وہ چلا گیا. یہ ہنگری کا ڈرون تھا، ریکونیسنس ڈرون، جو یوکرین کی بہت سارے ڈیفینسز کی انٹیلیجنس نیوز لے رہا تھا. اور وہ لینے کے بعد جو ہے وہ پکچرز وغیرہ لینے کے بعد وہ واپس آ گیا. اور اس بات کو جو ہے وہ اس ٹائم غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس ٹائم جو ہے وہ بہت ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے. اب بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو کریڈیبل سورس ہے ہمارے پاس، وہ اس ٹائم یوکرین ہی ہے. صرف یوکرین کا میڈیا اور یوکرین کی جو گورنمنٹ ہے وہ الزام لگا رہی ہے ہنگری کے اوپر. اس کے علاوہ کوئی اور نیٹو کا ممبر کی طرف سے کوئی اس طرح کا اسٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ ہنگری کا کوئی ڈرون جو ہے، ریکونیسنس ڈرون جو ہے وہ یوکرین کی اس نے ایئر اسپیس کو وائلیٹ کی ہے اور وہ وہاں پر تصویریں وغیرہ یا جو بھی انفارمیشن لے کر وہ واپس آیا. یہ الزام صرف اس ٹائم یوکرین ہی لگا رہا ہے، ہنگری نے اس کو ڈینائی کیا ہے. اب یوکرین نے اس سارے معاملے کے بعد کیا کیا ہے؟ Ukraine has imposed a travel ban on three high-ranking Hungarian military officers. The move is a mirror response to the restrictions previously imposed by Budapest on Ukrainian servicemen. اب بات یہ ہے کہ یوکرین نے 3 بڑے ملٹری آفیشلز جو ہنگری کے ہیں ان پر بین لگا دیے، ٹریول بین کر دی. اب وہ ہنگری سے یوکرین نہیں جا سکتے، یعنی ان پہ پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ ہنگری سے اب یوکرین کبھی بھی نہیں جا سکتے. ان کو روک دیا ہے کہ آپ نے آگے نہیں جانا، اگر آپ ہنگری سے یوکرین گئے تو آپ کے لیے معاملات خراب ہو جائیں گے. اب یوکرین کی جو فارن منسٹری ہے، جو فارن منسٹر ہیں یوکرین کے، ان کا نام ہے سیبیگا صاحب جو ہیں، وہ یوکرین کے فارن منسٹر ہیں. انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کیا بات کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ لوگ پلیز اپنے کمنٹس بھی کریں، ویڈیو کے آخر میں آپ کے سوالات کے جوابات ضرور دوں گا. اب سیبیگا صاحب نے کہا ہے کہ دس از اے رسپانس ٹو دا پریویس ایکشنز آف دا ہنگیرین سائڈ آر میرر رسپانس ٹو ہنگیرین پریویس بیس لیس اینٹری بین اور آر ملٹری آفیشلس. For every act of disrespect by Hungary, an adequate response will be provided, especially regarding our military. اب ہوا یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ ہنگری اور یوکرین کے تعلقات خراب ہوئے ہیں. ہنگری اور یوکرین کے تعلقات بہت پہلے سے بھی خراب ہیں. ان تعلقات کی ایک ہسٹری ہے، میں پھر کسی دن بات کروں گا، لیکن ہسٹوریکلی بھی ہنگری اور یوکرین کے تعلقات، ہنگری اور رومانیہ کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں. اب ہنگری نے بھی پچھلے کچھ عرصے پہلے یوکرین کے کچھ سروس مینس، کچھ ملٹری آفیسرز پر بین لگایا تھا. تو یہ اس کا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جواب ہے. لیکن اس جواب کے لیے یوکرین یہ کہہ رہا ہے کہ ہنگری نے جو ہے وہ ایک ڈرون، ہنگری کا ایک ڈرون جو ہے وہ یوکرین کے اندر داخل ہوا ہے اور اس کی ایئر اسپیس کو وائلیٹ کیا. اس کے بعد ہنگری جو ہے اس کے جو 3 ملٹری آفیشلز ہیں یوکرین نے ان پر بین لگا دیا. اب اگلی بات سنیے گا. اب اگلی بات یہ ہے کہ مور امپورٹنٹلی اب ہنگری کا کیا اسٹانس ہے، ہنگری اب ان چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں. دیکھیے یاد رکھیے گا، مور امپورٹنٹلی ہنگری جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ یوکرین رشیا وار جو ہے اس میں ہنگری یوکرین کا ساتھ دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ یورپین نیشنز اپنے لوگوں کے ٹیکس کے دے رہی ہیں امریکہ کو. امریکہ سے ویپنس لے کے یوکرین کو دیتی ہیں اور یوکرین پھر ان ویپن سے رشیا کے خلاف لڑتا ہے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو یورپین کنٹریز ہیں نا، ان کنٹریز کے اندر انفلیشن آ رہی ہے، اینڈ دیٹس وائی جو ہے آنے والے ٹائم پہ جو ہے وہ چیزیں اور زیادہ آپ کو جو ہے وہ ذرا ڈیسپریٹ نظر آئیں گی. جو اس ٹائم کنٹریز ہیں سارے اس ٹائم وہ بہت زیادہ پریشر میں ہیں، اور وہ سارے کنٹریز جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے پیسے جو ہیں، مور امپورٹنٹلی وہ ایسے موقع پر ہنگری کے جو پیسے ہیں یا یورپین کنٹریز کے جو پیسے ہیں وہ یوکرین رشیا وار پہ لگائیں، کیونکہ یہ عام لوگوں کے ہی پیسے ہوتے ہیں جس سے یہ اسلحہ لیا جاتا ہے اور پھر بعد میں رشیا کے اگینسٹ لڑا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ نیٹو کنٹریز کا ایک اسٹانس ہے کہ انہوں نے یوکرین کو بچانا ہے، یوکرین کو فال ہونے سے
سے بچانا ہے, کیونکہ اگر یوکرین فال ہو گیا تو سارے کا سارا پورے کا پورا جو ہے وہ یورپ کا جو نیٹو کا انفراسٹرکچر ہے وہ سارے کا سارا فارغ ہو جائے گا, وہ سارے کا سارا وڑ جائے گا. سو دیٹس وائی ان کنٹریز کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ہے وہ یوکرین کو بچائیں. اب ہنگری کا اسٹانس کیا ہے اس معاملے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ہنگری کا اسٹانس کلیئر ہے. جو وکٹر اوربان ہے وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ نیٹو کی وجہ سے شروع ہوئی ہے, نیٹو اگر آگے نہ بڑھتی تو رشیا کبھی بھی اٹیک نہ کرتا. تو وکٹر اوربان صاحب بہت الٹرا رائٹسٹ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ یوکرین رشیا وار ختم ہو, لیکن وہ کسی کنٹری کی سائڈ نہیں لیتے. حالانکہ وہ نیٹو کے بڑے امپورٹنٹ ممبر ہیں, یورپین یونین کے بہت امپورٹنٹ ممبر ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ یوکرین کا پراپرلی سائڈ نہیں لیتے. اس وجہ سے یوکرین کے معاملے پر بہت سارے کنٹریز کا وکٹر اوربان صاحب سے بڑا اختلاف ہے. اب وکٹر اوربان کا کیا پرابلم ہے ہنگری کا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر میں آپ اس بات کو آگے لے کر جاتا ہوں. دیکھیے the government of Viktor Orban conducted a national-wide poll on the issue in June. The letter sent to every household